السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، عزت کبھی بھی مانگ کر نہیں ملتی بلکہ اسے کمانا پڑتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے یا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے جھک کر سلام کریں، اس کی عزت کریں، اسے رسپیکٹ دیں، اسے ویلیو دیں اور اس کی قدر کریں، پھر چاہے اس کا بیہیویئر کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر شخص آپ کی رسپیکٹ آپ کے بیہیویئر ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ روڈلی بیہیو کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو پھر چاہے آپ کی پوزیشن کی وجہ سے یا آپ کے سٹیٹس کی وجہ سے منہ پر آپ کی کتنی ہی عزت کیوں نہ کریں، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے ہمیشہ ہی آپ کی برائی کریں گے، آپ کے بارے میں برا بولیں گے، برا سوچیں گے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی اصل پہچان وہ نہیں ہوتی جس کے ساتھ آپ اپنی پوری لائف گزارتے ہیں، بلکہ آپ کی ریئل آئیڈینٹی وہی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ اس دنیا سے جاتے ہیں، یعنی آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کن الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنی اس پہچان کو اچھا بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی دل سے عزت کریں اور آپ کی پیٹھ پیچھے بھی ان کی زبان پر آپ کے لیے اچھے الفاظ ہوں، وہ رسپیکٹ فل وے میں آپ کو یاد کریں، تو اس ویڈیو کے کسی بھی پارٹ کو مس نہ کرنا۔ آج میں آپ سے 6 ایسی ٹرکس شیئر کروں گی جنہیں اگر آپ نے فالو کر لیا تو پھر ہر کوئی آپ کی رسپیکٹ کرنے لگے گا، آپ کو عزت دینے لگے گا۔ اور یہ ٹرکس اتنی ایفیکٹو ہیں، اتنی کارآمد ہیں، جو آپ کے دشمن کو بھی آپ کی عزت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ ٹرکس آپ کے بیہیویئر میں موجود تمام فالٹس کو ٹھیک کر کے آپ کو ایک بہترین اور ویلیوایبل پرسن بنا دے گی۔ آپ کیسے ایک رسپیکٹفل اور عزت دار انسان بن سکتے ہیں، اس پر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، طاقت کے 8 قانون کے نام سے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کچھ اچھا سیکھ سکیں۔ ویورز، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ایسی ہی زبردست ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ایک اور اہم بات، کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہرگز مت بھولیے گا کہ آپ اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیں ہم ان ٹپس کی طرف جاتے ہیں جو آپ کی عزت کو یا آپ کی رسپیکٹ کو ایک معاشرے میں مزید بڑھا دیں گی اگر آپ نے ان ٹپس کو فالو کیا تو۔ نمبر 1، بی کائنڈ۔ جس سے بھی آپ ملتے ہیں اس سے آپ نے ہمیشہ پولائٹلی بیہیو کرنا ہے، پیار سے بات کرنا ہے، چاہے پھر وہ آپ کی وائف ہو یا پھر ہسبینڈ ہو یا پھر آپ کے گھر میں کام کرنے والا ایک معمولی سا سرونٹ۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ کا دن خراب چل رہا ہے اور آپ کے کسی قریبی نے آپ کو دکھ پہنچایا ہو یا پھر آپ کا موڈ خراب ہو تو اس کنڈیشن میں ایسا کرنا آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا۔ آپ یہ ویڈیو اس لیے دیکھ رہی ہیں کیونکہ آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو رسپیکٹ دیں۔ آپ کی طرح لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس کو عزت دیں، لہٰذا آپ پولائٹلی بیہیو کریں۔ اور اسی لیے آپ کو پولائٹنس دکھانے والے موقعوں پر غور کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ اچھا کھانا بنانے پر اپنی وائف کی تعریف کر سکتے ہیں، اسے کوئی تحفہ دے کر یہ شو کروا سکتے ہیں کہ آپ اسے کمپلیمنٹ دے رہے ہیں یا اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہاں تحفے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایکسپینسو گفٹ دیں یا پھر کوئی گولڈ کی چیز دیں، آپ کوئی بھی سمپل چیز بھی دے سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ ایک گلاب کا پھول بھی دے سکتے ہیں ٹو اپریشیٹ یور پارٹنر۔ اسی طرح آفس میں آپ اپنے کولیگز اور امپلائیز کے ساتھ
اچھا بیہیویئر رکھ سکتے ہو، ان کی اچھی پرفارمنس پر انہیں ایکسٹرا ریوارڈ دے سکتے ہو، ان کے کسی کام پر انہیں وربلی ان کی تعریف کر سکتے ہو یا انہیں اپریشیٹ کر سکتے ہو۔ ایون اگر کوئی ڈیلیوری بوائے آپ کو کوئی چیز ڈیلیور کرتا ہے تو آپ اسے صرف ایک تھینکس بول کر یعنی شکریہ ادا کر کے اسے خوش کر سکتے ہو، اسے یہ محسوس کروا سکتے ہو کہ وہ ایک قابل عزت انسان ہے اور آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں یا کچھ کھانے جاتے ہیں یا وزٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ وہاں پر ویٹر کو یہ شو کروا سکتے ہو کہ وہ قابل عزت ہے، اور اس کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ جب وہ سرو کرے تو آپ اسے تھینکس بول سکتے ہو، اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ انسان کو مطلب دوسرے کی نظر میں انسان کی بہت زیادہ رسپیکٹ بناتے ہیں، ایک سٹیٹس بناتے ہیں، ایک مقام بناتے ہیں۔ دوسرے کے دل میں گھر بنانے کے لیے یہی چھوٹے چھوٹے الفاظ بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن عموماً لوگ ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ تو محض اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ریئل میں ایک جینٹل مین لگو گے، اینڈ جینٹل وومن ایز ویل، اور اس سے آپ کی ویلیو کم نہیں ہوگی بلکہ مزید بڑھ جائے گی۔ نمبر 2، ایکٹ رسپیکٹفلی۔ ڈس رسپیکٹفل بیہیو مت کرو، برا بیہیو مت کرو، کسی کی انسلٹ مت کرو، جیسا کہ کسی سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا، اسے اگنور کرنا، اسے ٹھیک سے نہ سننا، یا پھر اپنے فون میں لگے رہنا۔ اور آج کل نا یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے، کوئی آپ کے سامنے بول رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے اور سامنے والا کمپلیٹلی اپنے فون میں انوالو ہے، اس کو یوز کر رہا ہے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ نے اپنے فون کو یوز نہیں کرنا، اپنے فون کو بالکل بند کر کے آپ اپنے پاکٹ میں رکھ دیں یا پھر سائڈ پر رکھ دیں، اور اس انسان کو غور سے سنیں جو آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر کچھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو دوسرے کو احساس ہوگا کہ آپ ان کو سنتے ہیں، ان کو ویلیو دیتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، تو بدلے میں آپ کو بھی وہی چیز لوٹ کر ملے گی۔ لیکن اگر آپ سامنے والے انسان کی بات پر دھیان دینے کی بجائے کسی دوسرے انسان سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر سیل فون کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایکشنز نہ صرف ڈس رسپیکٹفل ہیں بلکہ سامنے والے کے مائنڈ میں آپ کے امیج کو ہمیشہ کے لیے خراب کر دیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ رسپیکٹفلی سامنے والے کی پوری بات سنیں، بھلے ہی آپ اس بات سے ایگری نہ کریں، لیکن اسے اگنور کر کے اس کی انسلٹ ہرگز مت کریں۔ ہر کوئی یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی باتیں سنی جائیں، اسے توجہ دی جائے، اسے ٹائم دیا جائے۔ سوچیں کہ آپ کو یہ سب کیسا لگے گا اگر آپ کا کوئی ایشو ہو اور کوئی آپ کو اگنور کرے، اور وہ ایشو آپ کسی اور سے شیئر کر رہے ہوں لیکن وہ آپ کی بات سننے کی بجائے آپ کو اگنور کرے، آپ کو ڈس رسپیکٹفلی بیہیو کرے، تو یقیناً آپ ایسا اپنے لیے ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ لہٰذا دوسروں کے ساتھ بھی یہ بیہیویئر مت رکھیں۔ نمبر 3، لسن ویل۔ جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ کو اپنی بات اور اپنی سوچ کو ایک سائڈ پر رکھ کے سامنے والے کو غور سے سننا چاہیے کہ وہ آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ بیچ بیچ میں اپنی سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب سامنے والا بول رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کو بیچ بیچ میں کاٹتے ہیں، یا پھر اس کی بات کو سننے کی بجائے یا اس کی بات پر غور کرنے کی بجائے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب بدلے میں اسے کیا بولوں یا جواب میں اسے کیا بتاؤں، اور یوں وہ اپنی کہانی سنانا شروع کر دیتے ہیں یا اپنا بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اپنی کہانی سنانے کے بجائے سامنے والے سے ایسے کوسچنز کرنے چاہیے جن سے وہ اور زیادہ بولنے کے لیے انکریج ہو، موٹیویٹ ہو۔
جب آپ دوسروں کی باتوں کو غور سے سنتے ہو تو آپ انہیں اہم اور ویلیوایبل فیل کرواتے ہو، جس کی وجہ سے وہ بھی آپ کے لیے ایسا ہی فیل کرتے ہیں۔ تو صرف دوسروں کی باتوں کو غور سے سن کر آپ رسپیکٹ ارن کر سکتے ہو۔ نمبر 4، ڈونٹ میک ایکسکیوزز۔ اپنے ایکشنز کی ذمہ داری لو، رسپانسیبل بنو۔ بہت دفعہ ہمارے پاس بہانے بنانے کی کوئی ریزن یا پھر کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ لیٹ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے کام کو اچھی طرح سے مینیج نہیں کیا۔ اگر آپ نے اپنا کام ادھورا چھوڑ دیا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ نے اپنے کام پر فوکس ہی نہیں کیا، یعنی کہ دھیان ہی نہیں دیا، اور آپ غیر ضروری کاموں میں بزی رہے، مصروف رہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے اس اہم کام کو نہیں کر پائے جو کہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی۔ لہٰذا اپنی غلطیوں کو ہمیشہ قبول کرو، انہیں ایکسیپٹ کرو اور پھر انہیں کریکٹ کرنے کی کوشش کرو، اور ان پر افسوس کرنے کی بجائے آپ نئی اپرچونٹیز کو دیکھو اور انہیں اچیو کرنے کی یا انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرو، ان اپرچونٹیز سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، ان اپرچونٹیز کو گریب کرنے کی کوشش کرو اور پہلے سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرو۔ جو لوگ اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے یا انہیں قبول نہیں کرتے، تو کیا آپ ایسے لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 5، لیٹ گو اینگر۔ غصے کو پکڑے رکھنے سے یا دل میں کسی کے لیے بدلے کی آگ رکھنے سے آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہوگا۔ غصے کو دبا کر مت رکھو، خود کو الاؤ کرو غصہ ہونے کے لیے۔ کچھ سیکنڈ کے لیے غصہ ہو بھی جاؤ، لیکن پھر اس سے آگے بڑھ کر جس سچویشن پر آپ غصہ ہو رہے ہو اس سچویشن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، یا پھر اس سچویشن کو مینیج کرنے کی کوشش کرو، یا جو پرابلم آپ کو ٹریگر کر رہی ہے ٹو بیکم اینگری، تو اس کو جو ہے نا فکس کرنے کی کوشش کرو، تاکہ جو آپ کا اینگر آپ میں آ رہا ہے یا جو ایک غصہ آپ میں آ رہا ہے وہ نیچے جائے۔ اوبویسلی غصہ جو ہے نا وداؤٹ اینی ریزن نہیں آتا، لیکن اگر آ بھی رہا ہے تو اس ریزن کو تلاش کریں اور پھر اس ریزن کو فکس کرنے کی کوشش کریں، اس پرابلم کو فکس کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ساری انرجی غصہ کرنے پر لگا دیں۔ آپ اس پرابلم پر دھیان دیں اور پھر اس کو سولو کریں۔ لیکن اگر اسے ٹھیک کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یا پھر اس پرابلم کا کوئی سلوشن آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ، لیکن اپنی انرجی کو کبھی بھی غصے پر ضائع مت کریں۔ ایک سچویشن پر اٹکے رہنے سے، غصہ کرنے سے، افسوس کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا آپ مینٹلی ڈپریس رہیں گے، آپ کی پرفارمنس کا لیول جو ہے نا وہ نیچے گر جائے گا، یا پھر پرفارمنس کا گراف جو ہے نا وہ نیچے گر جائے گا، اور کسی بھی کام پر آپ ٹھیک سے فوکس نہیں کر پائیں گے۔ تو سمپل فارمولا، معاف کرو، بھول جاؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ نمبر 6، بی ولنگ ٹو چینج۔ ضدی ہونا آپ کو کہیں نہیں لے جائے گا۔ یاد رکھیں کہ بدلاؤ اور چینج بہت زیادہ ضروری ہے، ٹرانسفارمیشن بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ ٹرانسفارمیشن کو ریزسٹ کریں گے، اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، تو یہ آپ ہی کے لیے پرابلمیٹک بن جائے گا اور آپ خود انفرادی طور پر مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ کئی لوگ اپنے پرانے بیلیفز پر اٹکے رہتے ہیں، کروں گی تو یہی کروں گی اور ایسے ہی کروں گی، بھلے ہی ان کے اولڈ میتھڈ کام نہ کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی وہ ان پر اٹکے رہتے ہیں، ریزسٹ کرتے ہیں، اور پھر یوں خود کا ہی نقصان کرواتے ہیں۔ تو آپ کو خود کو ایز اے پرسن گرو کروانے کے لیے محنت کرنی چاہیے اور ٹرانسفارمیشن کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ نئے سکلز کو سیکھو، نئی ایکٹیویٹیز کو ٹرائی کرو اور اپڈیٹڈ انفارمیشن کو جذب کرو، اور خاص طور پر آپ اپنے آٹومیٹک بیہیویئر پر دھیان دو اور اسے ٹھیک کرو۔ دھیان دو کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہو تو آپ کیسے کھڑے رہتے ہو،
کیسے بیٹھتے ہو اور آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے اور آپ کیسا مطلب فیل کرواتے ہو سامنے والے کو۔ جب آپ کو غصہ آتا ہے تب آپ کیا کرتے ہو؟ کہیں آپ ہمیشہ بے وقوفی کی باتیں تو نہیں کرتے؟ تو ان باتوں پر دھیان دو اور انہیں ٹھیک کرو۔ جیسے جیسے آپ ایک بہتر انسان بنو گے ویسے ویسے آپ دوسروں سے رسپیکٹ ارن کرو گے۔ ایک اور اہم بات، اپنی پروگریس پر خود کو مبارکباد دینا ہرگز نہ بھولیے گا۔ جب بات اپنے پرانے بیلیفز کو توڑنے کی ہو اور انہیں بدلنے کی ہو اور چینج کو ایکسیپٹ کرنے کی ہو تو ایک اچھے دوست اور کتابوں کا آپ کی لائف میں اہم رول ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی ہی پازیٹیو تھنکنگ کے لیے اور پازیٹیو انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔